فل کورٹ بنائی جاتی جب ججز کا معاملہ ہے، اور یہاں پر اوپن سماعت ہوتی، یہاں پر دکھایا جاتا کہ کیسے وہ ایجنسیوں کے لوگ بلائے گئے ہیں اور وہ آ کر ایجنسیوں کے لوگ آ کر اپنی اسٹیٹمنٹ جمع کرواتے، اور پھر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے عدالتی معاملات کے اندر مداخلت کی ہے۔ اور یہ اوپن سماعت ہوتی، کیمرے لگے ہوتے، وہاں پر دنیا دیکھتی کہ کیسے کسی کے گھر میں پرائیویسی کے اوپر حملہ کر کے اس کے بیڈ روم میں کیمرے لگا کر بلب کے اندر اس کی خفیہ ریکارڈنگ کی گئی ہے، اس کو بلیک میل کیا گیا ہے، یا کسی جج کے بہنوئی کو اغوا کر کے اس کے اوپر تشدد کر کے اس کے اوپر اس کو ٹارچر کر کے اس سے صرف اور صرف اس سے اپنی مرضی سے فیصلے کروانے کے لیے کیسے پریشر دیا گیا ہے۔ کیا یہ دیکھا جاتا کہ کیسے ایک جج صاحب جو ہیں وہ اتنا ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں قوم کے سامنے آتی اور اوپن سماعت ہوتی، ٹرانسپیرنٹ سماعت ہوتی، تاکہ ان کرداروں کو سزا ملتی اور آگے یہ کام بند ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے چیف جسٹس آف پاکستان نے جیسے وہ پہلے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ارشد شریف کون ہے، عمران ریاض کون ہے، عمران نیازی کون ہے، وہ کون ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی آئین کی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی، اسی وجہ سے شاید جو انعام ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی ایکسٹینشن کی جائے۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، یہ ایکسٹینشن کی جو بات سن رہے ہیں یہ بالکل کسی صورت قبول نہیں ہے، اور انہوں نے جو آج تک ان کا کنڈکٹ رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، وہ صرف اور صرف آنکھیں بند کرنے کا رہا ہے۔ اب انہوں نے اپنے بھائیوں کے حوالے سے، ججز کے حوالے سے بھی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور پورا پاکستان ان 6 ججز کے ساتھ۔ توشہ خانہ کیس لگتا ہے تو اس کے اندر کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، صرف ڈیلے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب زیادہ سے زیادہ جیل کے اندر ہیں۔ دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ کور کمیٹی کا ہمارا اجلاس جو گزشتہ ہوا ہے اس کے اندر بڑے اہم فیصلے جو ہیں ہم نے کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو عدلیہ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف یعنی پورا پاکستان جو ہے، یہ صرف ایک رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہے۔ اور پورے پاکستان کا کیسے مسئلہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر قانون اگر نہیں ہوگا، آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، ہمارے ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو ہمارا ملک آگے کیسے جا سکتا ہے؟ جب عدالتوں کو مجبور کیا جائے گا، جب اداروں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ جو اس وقت چور ہیں جنہوں نے ہمیشہ آ کر ملک لوٹا ہے، ان کو اگر غلط طریقے سے بٹھا کر اور عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کر انہیں حکومت دی جائے گی تو وہ جو عوام انہیں ریجیکٹ کر چکی ہے، تو یہ ساری صورتحال جو ایک دوسرے سے جوڑ رہی ہے، اس سے کبھی بھی ملک ہمارا آگے نہیں جا سکتا۔ تو لہٰذا کور کمیٹی کے اندر بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم 6 ججز کے حق میں بالکل بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں گے اور ان کو بیک کریں گے، جیسے پورا پاکستان بیک کر رہا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف ہو یا پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی شخص بھی ہو، اگر آپ بار ایسوسیشنز کی بات کر رہے ہیں نا، یہاں پر ہم نے تارڑ صاحب کا بیان دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سپریم کورٹ بار کونسل ہو گئی یا اسلام آباد بار کونسل ہو گئی یا لاہور پنجاب بار کونسل ہو گئی یا دیگر بار کونسل جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں۔ دیکھیں آپ وکلاء کے نمائندے جو وہاں پر منتخب کیے ہیں ان کو تو آپ کوئی لالچ دے کر کوئی کسی طرح سے بیان تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو 300 وکلاء نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے 100 موٹو لینے کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر 100 موٹو لیں۔ عدلیہ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، عدلیہ کے کام میں مداخلت کی گئی ہے۔ پہلے تو حق بنتا تھا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا کہ ان کو اپنے بھائیوں کو انصاف دیتے، اگر انہوں نے انصاف نہیں دیا تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس یہ معاملہ گیا تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ معاملہ جو ہے صرف اور صرف عام کسی آدمی کا یا اس حوالے سے نہیں ہے بلکہ ان کی کولیگ ججز کا ہے۔ تو وہ جو ایگزیکٹو کے پاس یہ بھیج رہے ہیں، وہ جو انتظامیہ کو اس کے اوپر سربراہ لگا رہے ہیں، دیکھیں یہاں پر انتظامیہ ہو یا جوڈیشری ہو، یہ ایک الگ الگ ان دونوں کا رول ہے۔ آپ عدلیہ کو انتظامیہ کے نیچے کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ تو پھر ایسی بات ہوئی کہ ایک ہائی کورٹ کا جج ہے تو اسے آپ کہہ دیں کہ اس کا کیس جو ہے ہائی کورٹ کے جج کا وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر سنے گا یا ڈی سی سنے گا، تو یہ اس طرح کی مداخلت کر کے اس طرح کا معاملہ بھجوا کے ہم اس کو بالکل اسٹرانگلی کنڈیمن کرتے ہیں اور پورا پاکستان کر رہا ہے۔ اگر کسی بار کا نمائندہ جو ہے وہ اگر سپورٹ کر رہا ہے اس بات کو کہ یہ جو معاملہ بھجوایا گیا ہے اس جو ریٹائرڈ جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنایا گیا وہ ٹھیک ہے، تو وہ بالکل غلط ہے۔ جو عام وکیل ہے، جو اس کے نیچے وکیل ہے، جو بار ایسوسیشنز کے اندر ممبران ہیں، پورے پاکستان میں اب 1.5 لاکھ کے قریب وکیل ہیں ہمارے ملک کے اندر، ٹھیک ہے جی، تو وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ میجورٹی میں اس وقت جو ہے وہ 6 ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، اس عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور عدلیہ کی آزادی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔
یہاں پر اگر ایک چور ہے اور اس چور کو کہیں کہ آپ ہی اس کا فیصلہ کریں تو وہ چور کیسے فیصلہ کرے گا؟ جن کو سہولت دی گئی ہے ان کے نام ہے نواز شریف ہو، شہباز ہو، مریم ہو، اور یہ لوگ ہیں، تو لہٰذا ان کے پاس ہی کیس بھجوا دینا کہ وہ اس کیس کا فیصلہ کریں، تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے اوپر مبنی ہوگا؟ کسی صورت میں مبنی نہیں ہوگا، اور یہ کمیشن بنا ہی نہیں سکتے۔ پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ جو ریٹائرڈ جسٹس صاحب ہیں وہ کسی صورت جو ہے وہ ان 6 ججز کو بلا ہی نہیں سکتے، کسی آئین کے تحت، کسی قانون کے تحت نہیں بلا سکتے، اور یہ 6 ججز بھی ان کے پاس کسی صورت نہیں جائیں گے۔ یہ میں آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں کہ نہ وہ بلا سکتا ہے جج، ریٹائرڈ جج، اور نہ ہی یہ جا سکتے ہیں، کیونکہ انتظامیہ اور عدلیہ دونوں الگ الگ ہیں، اور یہ آئین کی روح سے ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی روح سے ہے، یہ آئین کی روح سے ہے کہ عدلیہ اور انتظامیہ الگ الگ ہیں۔ اگر انتظامیہ کے نیچے عدلیہ کو کر دیا جائے، کسی بھی ڈپٹی کمشنر، آئی جی یا کسی بھی ایم این اے یا ایم پی اے کے نیچے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے؟ تو لہٰذا اس بات کی ہم پرزور جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کل ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے اسلام آباد کے اندر اجلاس ہے، اس اجلاس کے بعد ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گے، اور یہاں سے پیدل مارچ کر کے ہم سپریم کورٹ کے سامنے ایک وکلاء کا جو قافلہ ہے وہ ہم لے کر سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گے۔ اب جو سڑکوں کے اوپر وکلاء جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، اور اسی طرح سے یہ پورا پاکستان جو ہے یہ نکل رہا ہے۔ کور کمیٹی کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے مختلف شہروں میں جلسے کرنے جا رہی۔ کل آپ نے ریلی دیکھی پشاور کے اندر، اسی طرح سے آپ نے کراچی کے اندر ریلی دیکھی، آج آپ نے کنونشن دیکھا لاہور میں اور راولپنڈی کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ کے اندر اور مختلف شہروں میں پنجاب کے اندر جلسے ہونے کا جو ہے وہ پروگرام جو ہے شیڈول آپ کے سامنے آ جائے گا، اور وہ ہم شیڈول بنا رہے ہیں جس میں ہمارا سب سے جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہوگا کہ عدلیہ کی آزادی، عمران خان صاحب کی رہائی، اور جو جتنے ہمارے بے گناہ قیدی ہیں ان کی رہائی، اور عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کیا جائے۔ تو اس کے اوپر بالکل جو ہے ہمارا کلیئر ہوگا۔ اب اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے کیسز کیے گئے، چاہے وہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کے پاس گئے ہوں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس آئے ہوں، لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہو یا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے کوئی درخواست ہو، یا کسی کو اغوا کیا گیا ہو اس کے حوالے سے درخواست ہو، تو تمام درخواستوں کو جان بوجھ کر ایک تو کسی کو سنا نہیں گیا، اور کسی کے اندر ایسے فیصلے دیے گئے اور عدالتوں نے ریمارکس دیے کہ آپ پریس کانفرنس کریں گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آج بشرا بی بی صاحبہ کی خان صاحب سے ملاقات اور ان کی اڈیالہ جیل ٹرانسفر کے حوالے سے جو درخواست تھی، اس کے اوپر عدالت نے یہ کہا ہے کہ بی بی صاحبہ اور خان صاحب ہفتے میں 1 دن مل سکیں گے۔ عید کے اوپر ملاقات کے حوالے سے بھی عدالت نے اجازت دی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کو بتاؤں کہ 141 لوگ بی بی صاحبہ کی گرفتاری کے بعد 141 لوگ اڈیالہ جیل میں جا چکے ہیں، جو آج وہاں پر ایک عدالت کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ وہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ جب 141 لوگ ان کی گرفتاری کے بعد گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گنجائش نہیں ہے، یہ کیسی ایک مذاکرہ خیز بات ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بہانے ہیں صرف اور صرف ان کے اوپر جو ہے سختیاں، جو آپ کے سامنے ہم نے ریزرویشنز رکھی کہ ان کی جان کے خطرات، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن اس کے اوپر کوئی سدباب نہیں ہو رہا۔ آج تک کوئی ڈاکٹر چیک کرنے کے لیے کوئی اجازت عدالت کی طرف سے نہیں دی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اس لیے لا رہے ہیں کہ صرف اور صرف توڑنے کے لیے عمران خان صاحب کو، ان کے گھر والوں کو، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ پورا پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اب نکلے گا، اس عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں حق کی فتح ہوگی، سچ کی فتح ہوگی۔